اپنی استعفے حل نہیں ہے، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ بہرحال ہم حل پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے آج کی میٹنگ میں بیٹھ کے صرف ڈسکشن نہیں کی، آج کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے سارے کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز موجود تھے اپنے سی ای اوز کے ساتھ، پاکستان کے سارے شپنگ لائن ایجنٹس، ان کی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود تھی، اور آج ہم نے بیٹھ کے کانکریٹ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے میں آپ کے توسط سے اپنی بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کی عوام کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ جب بھی کوئی امپورٹ ہوتی ہے، اس کے کنٹینرز آتے ہیں، شپ آتا ہے، اور اگر وہ یہاں کہ جب بھی کوئی امپورٹ ہوتی ہے، کنٹینرز آتے ہیں، شپ آتا ہے، اور اگر وہ یہاں پر رک جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، زر مبادلہ موجود نہیں ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہے، تو جہاں شپنگ لائن کے اس پہ چارجز آتے ہیں، جہاں کنٹینر ٹرمینل کے آتے ہیں، ڈیٹینشن کے، ڈیمریج کے، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پورٹ اتھارٹیز کے اپنے چارجز ہوتے ہیں۔ پورٹ قاسم بھی چارجز لیتی ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی چارج لیتی ہے۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی حکومت کر سکتی ہے اپنے اداروں کے ساتھ، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب کو آگاہ کر دیا، بزنس کمیونٹی کو۔ آج انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن آرڈر مل جائے گا، اور سارے بزنسز کو اس کی سہولت مل جائے گی کہ 100% کے پی ٹی کے اور پورٹ قاسم کے چارجز ویو آف ہم کر رہے ہیں۔ 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کریں گے۔ جتنے کئی ہزار کنٹینرز ہیں ہمارے پاس فہرست موجود ہے، بزنس کمیونٹی، ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی، یہ اپنے کنٹینرز کی تعداد جہاں اسٹیٹ بینک کو بتا رہی ہے، وہاں یہ پورٹ اتھارٹیز کو بھی بتا رہی ہے، اور ہم 100% فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ حکم نامہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز سے جاری ہو جائے گا کہ 100% پورٹ اتھارٹیز کے جتنے بھی چارجز ہیں وہ ہم ویو آف کر رہے ہیں ان رکے ہوئے کنٹینرز کی مد میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے شپنگ لائنز کا کیونکہ سب سے بڑا چارج ہوتا ہے، شپنگ لائنز کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کئی ہزار، اور وہ بھی پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور میں یہ آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان شپنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، ابھی بھی موجود ہیں، ہم میٹنگ کو اپنی کنٹینیو بھی کریں گے۔ جو ان کا بیان میڈیا میں لگا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا نے صحیح رپورٹ نہیں کیا۔ جو سیاستدانوں والا حال ہے وہی کاروباری حضرات کے ساتھ بھی ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں نے کر دیا کہ وہ یا تو سمجھے نہیں میرے رپورٹر بھائی اس بات کو، یا وہ ان کو سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جناب ساری شپنگ لائنز اپنا بزنس بند کرنے جا رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شپنگ لائنز کا بزنس پاکستان میں چل رہا ہے، چلے گا۔ 22 کروڑ سے زیادہ کے ملک کی جہاں بدقسمتی کے ساتھ $75 بلین کی امپورٹ تھی گزشتہ مالی سال میں، اتنی بڑی امپورٹ کو کوئی اتنے بڑے بزنس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا دنیا میں۔ $75 بلین، میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ، اور ایکسپورٹ بھی $35-36 بلین تھی۔ اتنا بڑا جب کوانٹم ہو، مور دین $100 بلین کی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہو، تو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شپنگ لائن بزنس بند کرنے جا رہی ہے، دنیا بھر میں ریسیشن ہے، چائنا بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ شپنگ لائنز نے بند کر دیا ہو۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، جہاں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں بھی شپنگ لائنز نے بند نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کا بزنس ہے۔ تو بہت فار دا کلیئرٹی سیک ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ دوسری بات، شپنگ لائن سے ہم نے یہ بات کی ہے، آپ کو اپنے کنٹینرز چاہیے، ہم آپ کو آپ کے کنٹینرز کا حل بنا کے دے رہے ہیں، بتا کے دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے بزنسز کو یہ سہولت دیجئے کہ آپ کے جو چارجز ہیں، جو ڈیٹینشن کے چارجز ہیں، جو ڈیمریج کے چارجز ہیں، بھائی ٹرمینل آپریٹر اور سے بھی ہم نے یہ بات کی اور شپنگ لائن سے بھی، دونوں سے ہم نے بات اوپر، یعنی کیس ٹو کیس بیسس اس طرح ہے کہ کوئی 4 مہینے سے ہے، کوئی 6 مہینے سے ہے، کسی کو 10 دن ہوئے ہیں، 10 دن والے کے چارجز کم ہیں، 6 مہینے والے کے زیادہ ہیں، جس کے زیادہ ہیں اس پہ ہمیں زیادہ ویور چاہیے، لیکن سب کو ایک ہینڈسم پرسنٹیج انشاءاللہ تعالی ویور دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے شپنگ لائنز کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے بھی ہم سے کمٹ کیا ہے، دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلز، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے کنٹینر ٹرمینلز ہیں دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر پرنسپلز، لیکن ایک سگنیفیکنٹ ایک ہینڈسم ویور دینے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے بزنسز کو جو بہت پریشان ہوئے ہیں کنٹینرز پھنسنے کی وجہ سے، پورٹ چارجز 100% ویور ایک ہینڈسم ویور دینے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے بزنسز کو جو بہت پریشان ہوئے ہیں کنٹینرز پھنسنے کی وجہ سے، پورٹ چارجز 100% ویور
shipping lines charges, significant waiver, container terminal charges, significant waiver. یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی چند ہزار چند لاکھ کی نہیں ہے, یہ I'm talking about millions of dollars here, جو انشاءاللہ تعالیٰ, اور خاص کر شپنگ لائنز کا ہمیں اس لیے بھی کنسرن تھا کہ زر مبادلہ ویسے ہی نہیں ہے, یہ فارن ایکسچینج جاتا ہے ان کے چارجز کی شکل میں, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں سیکرٹری کامرس کا, ممبر کسٹمز کا, اسٹیٹ بینک کی ریپرزنٹیشن کا یہاں پر, کہ سب نے ایک سمپیتھیٹک ویو لیا ہے اور ہم نے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ بینک کے, اور اسٹیٹ بینک کے اپنے مسائل نہیں ہیں, بیسیکلی پاکستان کی معیشت کے مسائل, پاکستان کی معیشت کے مسائل نسبتاً حل کی جانب شروع نہیں ہوتے. ہم کسی بھی بزنس کو نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینر رکنے کی وجہ سے اس پہ دوبارہ ڈیٹینشن, ڈیمریج اور چارجز آئیں, اس لیے ہم نے ان کو یہ آفر کی ہے. کے پی ٹی کے پاس جگہ ہے, پورٹ قاسم کے پاس جگہ ہے, ہمارے کنٹینر ٹرمینلز کے پاس جگہ ہے, ٹریڈنگ ٹی سی پی کے پاس جگہ ہے, اور ہمارے جو آف ڈاک ٹرمینلز ہیں, ہم کسٹمز کے موجودہ قوانین میں گنجائش ہے اور مزید پیدا کر کے ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ڈی سٹفنگ اگر سمجھتے ہیں بزنسز کہ وہ ڈی سٹفنگ سے ان کا مال خراب نہیں ہوگا, صحیح رہے گا, وہاں ہم ڈی سٹفنگ کروائیں گے. اگر خالی کنٹینر دستیاب ہیں تو ہم کراس سٹفنگ کروائیں گے. ادروائز ہم اپنے آف ڈاک ٹرمینلز کے اوپر اور مزید بہت بڑے پیمانے پہ جلد ہم نئے آف ڈاک ٹرمینل کا درجہ دے کے ٹی سی پی کو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جتنے بھی رکے ہوئے کنٹینرز ہیں, جتنے بھی, بھلے وہ 5,500 ہیں, بھلے 6,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہے, ہم سب کے سب کو وہاں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری پورٹ کنجسشن ختم ہو, تاکہ ہمارے جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مسائل ختم ہو, تاکہ جو ہمارے جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے مسائل ختم ہو. پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل جو ہے پی آئی سی ٹی پورٹ قاسم کے پی ٹی کے اوپر, ان کے پاس 20 ایکڑ کا آف ڈاک ٹرمینل ہے. انہوں نے ہماری اس اسپرٹ پہ لبیک کہتے ہوئے اعلان کیا بزنس کمیونٹی کے سامنے کہ 20 ایکڑ کے اس آف ڈاک ٹرمینل پہ وہ فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی بزنس کمیونٹی کو دینے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل 1 اور 2 ہے پورٹ قاسم پہ, انہیں ہم نے پورٹ قاسم کے اوپر آف ڈاک ٹرمینل کی جگہ دی ہوئی ہے. وہاں جتنا بھی دستیاب جگہ ہے ابھی موجود, یعنی کچھ تو بھر گئی ہے, جو باقی ہے وہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہم اپنے بزنسز کو دینے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کے کنٹینر ہوں گے. یہ میری گفتگو تھی. ایک بہت اہم اعلان ہے اسٹیٹ بینک کا, آج اس نے پریس ریلیز جاری کی ہے. آج کی میٹنگ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ آپ تک اعلان پہنچ جائے, اور مزید پھر گفتگو کریں گے. سیکرٹری کامرس میرے ساتھ ہیں, ممبر کسٹمز ساتھ ہیں, سیکرٹری میری ٹائم ہے, اگر کوئی بات کرنی ہوگی آپ نے, ہم حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. اسٹیٹ بینک نے اسی حوالے سے کہ جو کنٹینرز آ کر پھنسے ہوئے مختلف پورٹس کے اوپر ان کو کس طرح ریلیز کروایا جائے فرام دا فارن ایکسچینج اینگل, وہ آج ہم نے کچھ انسٹرکشنز ایشو کر دی ہے بینکوں کو, اور آپ نے پریس ریلیز میں دیکھا ہوگا. دیکھیں ان کنٹینرز کو جو کہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے 2 آپشنز ہیں ان کی کلیئرنس کے لیے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کیونکہ یہ چیز ہمیں ایف پی سی سی آئی کی طرف سے, کراچی چیمبرز کی طرف سے, اور باقی چیمبرز بھی جب ہم نے کنسلٹیشن کی تھی تو ان کی طرف سے سجیشن آئی تھی, تو وہ ہم نے سجیشن کو آج انسٹرکشن کے طور پر ایشو کر دیا ہے کہ اگر یہاں امپورٹر 180 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ڈیفر پیمنٹ بیسس پر اگر اپنی ٹرانزیکشن کو جو یہ کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں وہ کر لیتا ہے تو وہ تمام کے تمام کنٹینرز ہم نے بینکوں کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ وہ ریلیز کر دیے جائیں. تو وہ بینکوں کو یہ انسٹرکشن آلریڈی ایشو کر دیے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی آیا تھا کہ کئی ایسی کمپنیاں ہیں, امپورٹرز ایسے ہیں کہ جو فنڈنگ باہر سے ارینج کر سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پرابلمز ہیں وہ وہاں سے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہم اس کو کراس سٹفنگ کی اجازت دیں گے, اپنے شیڈز دیں گے,
पोर्ट कासिम पे भी देंगे और यहाँ भी देंगे, ताकि जो कंटेनर का किराया रोज की बुनियाद पे लग रहा है, जिसके लिए हम सारे बहुत परेशान हैं और शिपिंग लाइन्स उसको चाहती हैं कि अपने कंटेनर्स वापस ले जाएं, तो ये ऑफर से हम उसको अपने गुड्स को वहाँ स्टोर कर सकते हैं तादम के जो है ना वो मामला हल हो जाए। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं, बिल्कुल हमारी डिमांड स्टेट बैंक से भी, कि हम ये यहाँ रखना नहीं चाहते कंटेनर किसी सूरत में, जिसको बड़े एक्टिवली मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, नवीद कमर साहब भी यहाँ बैठे थे, स्वाले साहब बैठे हैं, कि बेहतरीन तरीका जो वो है यही है कि मेरा कंटेनर अगर है तो उसको आप मुझे दे दें, मैं अपने घर जाके डीस्टफ करके आपको कंटेनर में वापस कर दूंगा। लेकिन इस वक्त तक जो हालात हुए हैं, शिपिंग कंपनियों ने भी रजामंदी का इजहार किया है, मिनिस्टर साहब ने बड़ा उनको फोर्सफुली रिक्वेस्ट की थी, शिपिंग लाइन्स ने भी, फ्रेट फॉरवर्डर्स ने भी, और इसमें एक हमने अपील की थी, वो ये की थी कि 346 ऐसे कंटेनर हैं जिनका सिर्फ $10,000 इससे कम उसकी मालियत है, उसका टोटल जो हुजम है वो सिर्फ $2 मिलियन का बनता है। उसको फिर फॉर जो है ना शिपिंग लाइन्स ऐलान करेंगे, हम उसके ऊपर वेवर देते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं करेंगे, पोर्ट चार्जेस का मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जेस्चर ऑफ गुडविल चला जाएगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे मांगी है डिटेल उसी वक्त कि आप जो है ना डिटेल हमें दे दें, तो हम जाके जो है ना अपनी शिपिंग लाइन्स वालों से बात कर इसका इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई तदारक करेंगे। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है। मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये मेक श्योर कराना चाहते हैं कि डोंट कंसिडर अस sitting on the opposite side of the table, we are on the same side of the table। लेकिन सर हमारे मामलात को सुने, हमको जो नुकसान हो रहा है वो ला तलाफी नुकसान है, बैंकक्रप्ट हो जाएंगी आपकी जो है ना कंपनियां, पार्टियां, तो उसको जो आपने आज एक्शन लिया है, मेरे साहब ने एग्री किया है, मेरे साहब ने ऐलान नहीं किया, मैं ऐलान करता हूं कि इसके प्रोसेस को ये कंटिन्यू करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो जिस सेक्टर के हैं सेक्टोरल कमिटीज बन जाएं। स्टेट बैंक के साथ वाले साहब बड़ी अच्छी तरह से डील करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कल उनके साथ हम परसों मीटिंग करेंगे, उनके साथ भी मामलात को हल करेंगे। तो हम समझते हैं कि सो फार सो गुड, हम आज तक सेटिस्फाई हैं। जो नए प्रॉब्लम्स आएंगे, मिनिस्टर साहब कहीं दूर नहीं है, पोर्ट मेरी टाइम शिपिंग कहीं दूर नहीं है, फिर आके यहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन अब तक जो हुआ उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जनरल। उनके कंटेनराइज माफ करने से आपकी क्या मुराद है कि डैमेज माफ करने से, बिकॉज दे वुड डिसाइड देमसेल्व्स। आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि जो बल्क कार्गो आया हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसके ऊपर आपने वे वॉक कर दी, लेकिन कंटेनराइज वही डिसाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि मीटिंग में अगर ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी होते तो हम बराह रास्त पूछ लेते कि आया ये कि आप लोगों का जो उनके साथ एग्रीमेंट है उसका कोई फोर्स मेजोर की क्लॉज आप लोगों ने डाली थी है, वो जो 20-30 साल के एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि अभी तो अगर स्टेट बैंक इशू ही नहीं कर रहा है एलसी, तो एक तरह की फोर्स मेजोर की सिचुएशन है जिसमें उनको नहीं क्लेम करने चाहिए डैमेजेस और माफी का कोई रूल बनना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में पोर्ट कासिम जहाँ तक मुझे इल्म है, चेयरमैन साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो शायद वो $100 पर डे पर TU पर 20 TU पे अगर उनके चार्जेस हैं तो कोई $7 पोर्ट कासिम के वहाँ पर चार्जेस हैं, तो जो हमारे हैं वहाँ बिल्कुल चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ही हैं। दूसरी बात, फोर्स मेजोर वाली बात आप सही कह रहे हैं, वो कानून में मौजूद है, लेकिन ये भी आपके इल्म में मौजूद है कि उस पर स्टे हमारी अदालतों ने दिया है। तो बहरहाल लेकिन हमने उनको सेंसिटाइज किया है, एंड दे आर फॉरेन बिजनेसेस, वी डू नॉट वांट टू एक्सपोज देम कि हम FDI को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को भी समझते हैं, लेकिन साथ ही जो एक ग्लोबल मसला है, पाकिस्तानी मसला उसकी वजह से मल्टीप्लाई हो गया है। अदरवाइज अगर ग्लोबल मसला नहीं होता तो पाकिस्तान की माशी प्रॉब्लम्स भी इतनी नहीं होती, ना यूक्रेन की वॉर का और दीगर चीज़ों का, तो इसके माने ये है, ना डॉलर की और US रिसेशन, तो इसके माने ये हैं कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं, वो भी समझ रही हैं कि क्या मामला हैं उनके दुनिया भर में। सो वी आर प्रीटी मच होपफुल कि हमने शुरू किया है, टीजिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला उनको हल करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी नहीं थी, कल से इन्विटेशन मिला हुआ था, ये दरबारी माहौल लगता है कि 5 लोग वहाँ बैठे हुए और सारे साथी वहाँ खड़े हुए, ना खबर बना पा रहे, ना या तो बैठने की जगह रखा करें या सब खड़े होकर कर लिया करें, हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात। दूसरा एक अहम मादरत आपसे, दूसरा अहम मामला ये कि बल्दियाती इंतखाबात में बहुत एक्टिव नजर आए, यानी बल्दियाती इंतखाबात हो ना हो, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, ताजिर स्टेट बैंक के बाहर हो, कहीं भी हो, सड़कों पर निकल आए, रो दिए तो आज आप मंदिर यहाँ पर आए। आपके साथ जुबैर मोती वाला साहब बैठे, उन्होंने छोटा सा शिकवा भी किया कि आज आपसे मुलाकात हो गई
تو آپ پہلے کہاں تھے؟ یعنی گورنر اسٹیٹ بینک میں 3 دن پہلے جو ہے وہ پیٹیشن اور چیمبر آئے, وہاں پر احتجاج ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود اتنا لیٹ منظر عام پر آئے ہیں, اور آج جو آپ دے کر جا رہے ہیں, یہ آپ نہیں سمجھتے آپ نے بہت دیر کر دی, بہت تاخیر کر دی. پہلے آپ کو آنا چاہیے تھا, بے شک معاملات نہ ہوتے, لیکن آپ کو تو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا, بہت شکریہ آپ کا اسٹیٹمنٹ بہت مجھے پسند آیا. نہیں, میں نے پسند آیا بھائی. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں تو نہ ڈالیں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. میں ایسا تاجر کہہ رہے تھے کہ ہم منسٹر کے خلاف جو تلاش دوسرے کا اشتہار شائع کرنے والے ہیں. اچھا جی, تو چھاپ دیں, کچھ پیسے ہی ملیں گے, اکانومی میں آگے بڑھے گی مسئلے. اچھا, میرے خیال میں دیکھیں, یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور تاجر برادری سمجھتی ہے کہ منسٹری آف میری ٹائم نے یا منسٹر میری ٹائم نے کنٹینر نہیں روکے بھائی. وہ اسٹیٹ بینک کی اجازت نامہ ہوگا, اس کے بعد شپنگ لائن کہے گی, کسٹمز الاؤ کرے گا تو وہ جاری ہوگا. ہم تو بالکل ایسی بات ہے کہ کسی کے تھڑے پہ کوئی چھاپڑی رکھ کے چلا جائے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو چھاپڑی نہیں اٹھا سکتے آپ. جن تاجر رہنماؤں نے اشتہار کا کہا تھا, وہ بڑے اسٹیٹمنٹ انہوں نے ویڈیو کے میری تعریف کی بھی شائع کی ہیں. تیسری بات یہ میرے خیال میں دیکھیں, ہم تو آگاہ ہیں نا اس بات سے کہ یہ مسئلہ ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تاخیر سے ہوا ہے, ڈیٹینشن یا ڈیمریج یا دیگر چارجز ان لوگوں نے دیے نہیں ہیں, وہ تو ایکیومولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم آج کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا ایک ہفتے بعد بھی اگر کرتے تو بھی وہ ریٹروسپیکٹ ہے, کیونکہ وہ چارجز پرانے ہیں میرے بھائی. تو اس لیے یہ نظر آنے میں شاید کوئی آسان ہوگا کہ کوئی ایک یہ اتنے سارے سرکار کے ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہیں, کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے. اس کے لیے پھر بیٹھیں گے, ابھی یہیں اسی کانفرنس ہال میں بیٹھیں گے, مزید کل بیٹھیں گے. تو اس کے اور تیسری بات یہ کہ تاجر برادری ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, ان کے علم میں ہے کہ حکومت بھی کوشش کرے. دیکھیں, حکومت چلانے کے لیے جو پیسے چاہیے, معیشت چلانے کے لیے, وہ کاروباری سرگرمیوں سے آئیں گے. یہ کاروباری طبقہ اگر اپنی سرگرمی نہیں کرے گا تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی نا. اس کے معنی یہ ہے کہ سب کے پاس حساسیت ہے, مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے. جی انجم بھائی. جی میں بتا دیتا ہوں, ابھی انجم وہاب صاحب بتائیں گے. بڑھے گا, ہاں ٹھیک. شپنگ لائن کا جو مطلب ہے, شپنگ لائن کے جو خاص نمائندے تو آئے نہیں. کون نہیں آئے؟ ان کے ایسوسیشن کے لوگ آئے نا, باقاعدہ شپنگ لائن کا نہیں موجود ہے. شپنگ لائن نے جو کووڈ میں جس طرح کھال اتاری ہے یہاں پر تمام تاجروں کی, امپورٹرز کی اور ایکسپورٹرز کی, 10-20 ہزار ڈالر انہوں نے کنٹینر پر وصول کیا, شاید ابھی تک وصول کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی لگام باندھنے کا کوئی بندوبست ہے یا نہیں؟ وہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے نا یہاں سے ڈالر سمیٹ کے لے جاتے ہیں پاکستان. انجم بھائی میرے خیال میں دیکھیں, جو شپنگ ایجنٹس ہیں ان کی دونوں ایسوسیشنز پریزنٹ تھیں یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, حکومت میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ, لیکن اوور ریگولیٹ کرنا حکومت کا کام نہیں ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کہیں پہ یہ لگے کہ بزنس انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں, کوئی کارٹلائزیشن ہے, کوئی مناپلی ہے, مناپلسٹک نیچر سے کام ہو رہا ہے, تو اس میں حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. ہمارے علم میں ہے, آپ کے بھی علم میں ہے کہ ہمارے جو شپنگ کے قوانین ہیں, جو ایکٹ ہے, وہ ابھی انفورس نہیں ہے. جو شپنگ پالیسی تھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد روک دیا گیا. ان چیزوں کو ہم لے جا رہے ہیں. منسٹری آف میری ٹائم افیئرز میں شپنگ کے حوالے سے کئی قوانین اور دستیاب قوانین میں ترامیم ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان پر عمل درآمد کریں گے, لیکن یہ اس طرح کا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جائے کہ ہم کسی کو لگام ڈال رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, آج بھی کی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. دیکھیے نیچر جو ہے نا, ہاں ڈالر کا اس وقت بحران ہے, تو از اٹ پاسبل کہ ₹5 میں امپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک نے کچھ اس طرح کی گنجائش دی ہے, اب وہ کیسے ہوگی یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, اس پہ سیکرٹری کامرس والے فاروقی صاحب بھی بات کر لیں گے اس پہ. دوسرا جو کہ کنٹینرز کی تو صورتحال روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل ہوتی ہے. ہمارے پاس جو جولائی سے فگر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس کی جو نیچر آیا, دیکھیں بعض تو اپنا خود بھی ایل سی بھی کھل گئی, بعض لوگ پھر بھی نہیں لے جاتے. 15-20 سال سے کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, لیکن پورٹ قاسم کی کوئی 2,000 کے قریب ہمارے پاس فگر تھی, اور کے پی ٹی کی کوئی
8,500 थी। तो जी नहीं, अभी वो तो हमने बिजनेस कम्युनिटी से कहा है कि थोड़ा सा हमें फैसिलिटेट करें। साथ ही साथ हमने शिपिंग लाइन से भी ये कहा है कि आप अपना फ्रेट और डिटेंशन जो दोनों हैं वो भी सेग्रीगेट करके जरा हमें बताएं ताकि सहूलत आ सके। सेक्रेटरी कॉमर्स सोयाबीन के लिए भी देखिए जो पोर्ट कासिम कर सकती है कर लिया है। आपकी पोल्ट्री की सनत जो है मुतासर हो रही है और उनके रेट भी बढ़ रहे हैं। बाकी ये कि जो ताजिर हज़रात आपके साथ यहाँ बैठे हैं तो या तो बात सिंपल सी बात है कि जब इनके टिकट्स आते हैं तो वो बड़े डिफरेंट होते हैं इनके टिकट्स। यहाँ बैठ के जो बातें करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बातें करते हैं। कहने का मकसद ये है कि क्या स्टेट बैंक को नहीं पता कि कंटेनर्स वहाँ फंसे हुए हैं, वो चैम्बर से पूछ रहे हैं, फेडरेशन से पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या स्टेट बैंक IMF का एजेंट बन गया कि वो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल मतलब कि कोई सुन है ताजिरों ने अपनी चाबियां पेश कर दी। मैं अर्ज करूं, आपकी बात मैंने सुन ली। अब देखें, वैसे एक सेंटिमेंट्स की बात है। IMF अगर एक साहूकार है जिसने पैसे देने हैं सूद पे और आपसे कहना है कि अपना घर दुरुस्त करो, तो साहूकार की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि जहां कर्जा दिया हुआ है वो बैठ जाए। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वहां काम चले ताकि उसका कर्जा सूद समेत वापस आए। तो ये एक सियासी हम सारे सियासी लोग बात करते हैं। दूसरी बात आपने जो की थी सोयाबीन वाली, देखिए वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक GMO बेस्ड मसला है